صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مدت سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف فورموں پر ایک بات اٹھائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ تاریخی بعض شخصیات کی، اہل بیت کی، اصحاب کی اور تاریخی اہم ترین شخصیات کی آپس میں شدید دوستی اور محبتیں تھیں۔ بعض جگہ یہ بات قابل غور ہے اور بعض جگہ یہ بات ٹھیک ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام عمر، ابوبکر اور عثمان نام تھے۔ شہداء کربلا میں بھی ابوبکر، عمر اور عثمان کے نام سے شہداء کربلا کے تعداد موجود ہے کہ کربلا کے شہداء میں معاویہ نام سے بھی ہیں۔ ہم تو موٹا سا سوال یہ کرتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کے تو نام یہ تھے، آپ کسی ان شخصیات میں سے کسی ایک بیٹے کا نام علی تو ثابت کیجئے، ان شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت کی بیٹی کا نام فاطمہ تو ثابت کیجئے۔ محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر علی نے یہ نام رکھے تھے تو انہوں نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنے بیٹوں کے نام فاطمہ، بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھتے، بیٹوں کے نام حسن حسین رکھتے۔ 80 سال تک اگر کوئی فاطمہ نام سے خاتون مل جاتی تھی تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ نبی کی رحلت کے بعد سے 80 سال تک مسلمانوں کے درمیان حسن و حسین نام رکھنے پہ پابندی تھی۔ ظلم اہل بیت پر اتنا ہوا کہ اہل بیت کے نام بھی اگر کوئی رکھ لیتا تھا تو عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اہل بیت کے نام رکھے ہوئے لوگوں کو عدالتوں میں اس انداز سے پیش کیا جاتا تھا کہ جیسے مجرم ہوں۔ بیت المال سے ان کا مال ضبط کر لیا جاتا تھا، بیت المال سے ان کا حصہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ اگر مولا علی نے اپنے بچوں کے نام یہ رکھے تو موٹا سا سوال یہ ہے کہ ان حضرات نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے؟ کوئی ایک نام اگر آپ کے پاس ہو تو ہمیں بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ابھی آپ نے ایک کلپ سماعت فرمایا ہے، اس میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ یہ نام کیوں رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ نام کیوں رکھے؟ بالکل اسی وجہ سے رکھے جس وجہ سے آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں، بالکل اسی وجہ سے رکھے جس وجہ سے آپ اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، بالکل اسی وجہ سے جس وجہ سے میں نے اپنے بچے کا نام علی رکھا ہے، کیونکہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ اپنی محترم اور بزرگ شخصیات کے نام کے اوپر رکھنا، یہ تو ہماری روزمرہ کی پریکٹس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی محبوب شخصیات کے نام جو ہے نا، وہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار اس طور کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں ان کا نام اس پہ رکھا جائے۔ لیکن علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے عجیب ایک لاجک پیش کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نام رکھے اپنے بچوں کے، تو یہ ابو بکر، عمر، عثمان سے محبت کی وجہ سے نہیں رکھے، بلکہ یہ ویسے ہی رکھ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ اس سے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے ہیں، تو اس میں کیا پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر حضرت علی کی محبت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے ثابت ہوتی ہے تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں ہمیں، آپ کو کیا تکلیف کیا ہے؟ اچھا، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ محبت کی علامت نہیں ہوتی، یہ ویسے ہی انہوں نے رکھ لی، تو اب اس پہ کوئی دلیل تو بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل یہ ایک عقل کے خلاف ایک چیز ہے۔ یہ تو مسلمان، کافر کے، آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں کہ اپنے بچے کا نام ہمیشہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے جو بندے کو پسند ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بالکل ایک بدیہی چیز ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو علامہ صاحب نے جو ہے نا وہ ایک بڑا مارکت الآراء قسم کا آخر میں سوال اٹھایا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جی محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، تو اگر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے ہیں، تو آپ ذرا دکھائیں جو ہے وہ کسی نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہو، اور 10 حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کے 80 ہجری تک کہتے ہیں جی کوئی حسن نام کا بچہ ہی نہیں پیدا ہوا، کسی بچے کو حسن نام ہی نہیں رکھنے دیا، حسین نام ہی نہیں رکھنے دیا۔ میں حیران رہ گیا ہوں کہ یہ اتنے بڑے مطلب ماشاءاللہ سے ان کا نام ہے اور ایک سٹیٹس ہے اور ایک بڑی جو ہے وہ یہ مارکت الآراء قسم کی شخصیت ہے، اور ان کا یہ حالت ہے۔
भाई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद जो है वो आप कोई उस सीरत की किताब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की उठाएं। मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, विकीपीडिया का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप देखें कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटी का नाम फातिमा है। अल्लामा साहब ये मिरवजुल ज़हब है मसूदी की, ये शिया किताब है और इसके अंदर भी जो है वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से एक जो है वो बेटी का नाम फातिमा जिक्र है, इसको भी आप जरा देख लें। आप कोई सीरत की किताब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की उठा लें, जहां पे उनकी औलाद का जिक्र आएगा आपको नजर आएगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का नाम जो है वो फातिमा है। और आपने कहा जी कि वो नामों पे पाबंदी थी और पता नहीं वो उनको जो है वो कोड़े लगाए जाते थे। हसन बसरी एक जो है वो जलीलुल कदर ताबई है। अल्लामा साहब जब आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे या ये जो अपलोड करने वाला था उसको भी ख्याल नहीं आया कि इतना बड़ा नाम इमाम हसन बसरी जिन्हें कहा जाता है वो अहले सुन्नत के इमाम और बुजुर्गों में से मौजूद है। बहरहाल आपने मुतालबा किया कि जी हमें दिखा दें कि किसी बच्ची का नाम फातिमा रखा गया हो, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का नाम जो है वो फातिमा था। आपका मुतालबा था जी किसी बच्चे का नाम हसन भी दिखा दें, तो हमने आपको दिखा दिया है जी हसन बसरी इमाम, उनको अहले सुन्नत अपना इमाम बुजुर्ग पेशवा मानते हैं। पता नहीं आप किस दौर में जी रहे हैं। खुदा के लिए ये तासुब की पट्टी उतारें और लोगों को बताएं कि सहाबा किराम अहले बैत के दरमियान नफरतें नहीं थी, वो मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। और ये मोहब्बत जो है ये उनकी सिफत कुरान ने बयान की है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो आपस में बड़े नरम हैं, उनकी सख्तियां कुफ्फार के हवाले से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है वो ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। और ये जो फितना परवर लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, जो हमें लड़ाने के लिए हमें बताते हैं कि अबू बकर और उमर की और अली की आपस में लड़ाइयाँ थी और नफरतें थी, अल्लाह हमारी इनसे जान छुड़ा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जानो दिल उन पे वारे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, अभी चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका उन्वान रखा गया था मौलवी उस्मान ने शहनशाह नकवी का देरीना मुतालबा पूरा कर दी। वो वीडियो दरअसल शहनशाह नकवी साहब की वीडियो में किए गए दो मुतालबों के हवाले से थी। शहनशाह नकवी साहब ने बात ये की थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर उस्मान रखे हैं। अगर ये मोहब्बत ही की अलामत है तो आप दिखा दें कि सहाबा किराम में से किसी एक ने भी कोई एक नाम अपने बच्चों का अली, हसन, हुसैन या फातिमा रखा हो। उन्होंने कहा कोई एक नाम दिखा दें, तो हमने कोई एक नाम जो है वो दिखा दिया कि सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। अल्लामा साहब का दूसरा मुतालबा ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद 80 बरस तक अहले बैत के अफराद के नामों पर नाम रखने पर पाबंदी थी, और जो ये नाम रखता था उसको कोड़े लगते थे, उसकी गवाही कबूल नहीं होती थी, उस पर जुल्म व सितम होता था। तो हमने जो है वो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह का नाम दिखाया कि वो एक जलीलुल कदर ताबी हैं, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर पैदा होते हैं, और उनको जो है वो कोड़े नहीं लगे, उनकी गवाही जो है वो रद्द नहीं हुई, बल्कि अहले सुन्नत तो आज भी उनको अपना इमाम जो है वो तस्लीम करते हैं। तो शहनशाह नकवी साहब के दोनों मुतालबों को जो है उस वीडियो के अंदर पूरा किया गया था। वो वीडियो शहनशाह नकवी साहब की वीडियो का जवाब नहीं था। शहनशाह नकवी साहब की वीडियो का जवाब जो है वो हम आज रिकॉर्ड करा रहे हैं। शहनशाह नकवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर उस्मान रखे, और हम भी ये बात कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर उस्मान रखे हैं। शहनशाह नकवी साहब का नुक्ता नज़र ये है कि ये नाम बस खामखा रख लिए हैं, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं, बल्कि खामखा रख लिए हैं। और इस पर उन्होंने इस्तेदलाल भी किया कि कुरान में वसम्मैतुमूहा का शहनशाह नकवी साहब का मज़हब और उनका अकीदा, उनका नज़रिया उनको ये सिखाता और बताता है कि नाम रखने के लिए बस कोई भी नाम रख लो, अलामत के तौर पर रखने हैं, ठीक है, तो ना देखो नाम अच्छा है बुरा है, किसी अच्छी शख्सियत का है किसी बुरी शख्सियत का है, बस नाम रख लो।
کیونکہ سمئی تو منہ کا عنوان ہے، تو شہنشاہ نقوی صاحب کا تو یہ مذہب۔ اسلام اس حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، اس پر میں آگے چل کے جو ہے وہ آتا ہوں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک عقل میں آنے والی 2 + 2 = 4 کی طرح کی ایک بات رکھتا ہوں۔ میرے عزیزوں، نام جو ہے وہ رکھنا یہ محبت کی علامت ہے، لیکن نام نہ رکھنا یہ نفرت کی علامت نہیں۔ مثال کے طور پہ میرا نام عثمان ہے نا، تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کی دلیل کے طور پر تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے نام کے اندر محمد نہیں ہے، میرے نام کے اندر جو ہے وہ ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، علی نہیں ہے، معاویہ نہیں ہے، حسن نہیں ہے، حسین نہیں ہے، 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کے نام نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں بنایا جا سکتا، یہ اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ عثمان کو جو ہے وہ عثمان کا نام رکھنے والے کو انبیاء اکرام سے جو ہے وہ نفرت تھی معاذ اللہ، یا صحابہ اکرام باقیوں کی بھی قدر نہیں تھی۔ یہ ایک 2 + 2 = 4 کی طرح کی بات ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں کہ شیعوں کے موجودہ رہبر اور رہنما علی خامنئی صاحب ہیں، ان کے نام کے اندر علی کا لفظ ہے۔ اس بات کو اس کی علامت تو بنایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت علی سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جنہوں نے ان کا نام رکھا وہ حضرت علی سے کوئی بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اس چیز کو اس بات کی جو ہے وہ دلیل اور نشانی نہیں بنایا جا سکتا کہ خامنئی صاحب کا نام رکھنے والے یا خود خامنئی صاحب جو ہے وہ باقی جو اہل بیت کے ائمہ جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، ان سے ان کو نفرت ہے یا ان کو انبیاء اکرام سے نفرت ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک بالکل ایک آسان سی ایک بات ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، لیکن کب سمجھ آ سکتی ہے؟ یہ تب سمجھ آ سکتی ہے جب آپ اس حصار کے اندر سے نکلیں جس کے اندر آپ کو جکڑ دیا گیا ہے، اس کنویں کے اندر سے نکلیں کہ جس کے اندر آپ خود کو اس لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک خاص گھر کے اندر پیدا ہو گئے، کیونکہ آپ نے ایک خاص ادارے سے تعلیم حاصل کر لی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب اپنے جو ہے وہ ذاکرین کی اور اپنے لٹریچر کی اور اپنے استاد کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ آپ اس سے ذرا باہر نکل کے دیکھیں نا، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نام رکھنا یہ محبت کی علامت ہوتے ہیں، اور نام نہ رکھنا یہ نفرت کی علامت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھے ہیں تو یہ محبت کی بنیاد پہ رکھے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے، تو یہ ہرگز اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ انبیاء اکرام کے ساتھ معاذ اللہ کوئی نفرت رکھتے تھے یا ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی واضح سی چیز ہے۔ بہرحال یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، نہیں آتی تو نہ آئے، اس پہ اب ہم زور زبردستی تو کر نہیں سکتے۔ اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا تعلیم دی ہے نام رکھنے کے حوالے سے۔ شہنشاہ نقوی صاحب کی تعلیم تو ہمارے سامنے آ گئی نا، کہ انہوں نے کہا سمئی تو منہ کا عنوان ہے، جو چاہے رکھ دو، جو چاہے رکھ دو، نام کا مطلب دیکھنے کی ضرورت نہیں، کس شخصیت کا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، یہود و حدود کسی بھی قسم کا بس نام رکھ دو، علامت کے طور پہ رکھنا۔ دوستو ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں سے شہنشاہ نقوی صاحب نے جس آیت کا یہ ٹکڑا اٹھایا ہے وہ بتوں کے حوالے سے ہے، کہ مشرکین جو ہے وہ بتوں کے نام تھے، ان کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ علامت کے طور پہ رکھا ہوا تھا کہ اس بت کا جو ہے وہ یہ نام ہے اور یہ، ٹھیک ہے، وہ انسانوں کے اور مسلمانوں کے، وہ اسلام کی تعلیمات کی وہاں پہ قرآن کریم کے اندر بات نہیں ہو رہی۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی روایت ہے، تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام اور تمہارے والد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، اس وجہ سے اپنے اچھے اچھے نام رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ بس جو مرضی رکھ دو، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ نام اچھے رکھو۔ اچھا بھائی، اب نام اچھے رکھنے ہیں تو کیا کسی بزرگ شخصیت کے نام پہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس حوالے سے بھی تعلیم ارشاد فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ اس حوالے سے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولد لللیلۃ غلام فسمیتہ باسم ابی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام جو ہے وہ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اپنے کسی بزرگ کے نام کے اوپر بھی اپنے بچوں کا نام رکھا جا سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ دوستو یہ تو ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور اپنے بزرگوں کے ناموں کے اوپر بھی اس کا وہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے نام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے، ان کا مطلب درست نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل بھی فرمائے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے برہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کے جویریہ نام رکھا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں نام کیا رکھے جائیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگ کے نام پہ، اپنے والد کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھا ہے، تو مطلب یہ بھی جائز ہے۔ اور جو نام اچھا نہیں ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل بھی فرمایا۔ دوستو ہم اپنے بچوں کے نام کیا رکھیں، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھو۔ واحب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اصدقها حارث و حمام، اور سب سے سچے نام وہ حارث اور حمام ہے۔ واقبحها حرب و مرہ، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ برے نام وہ حرب اور مرہ ہے۔ تو دیکھیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے اندر جو ہمیں عبداللہ اور عبد الرحمن نام ملتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے ملتے ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر نے اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ علی، حسن، حسین کیوں نہیں رکھا، تو اس لیے نہیں رکھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کو نام پسند عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ بھائی نام رکھنا تو ایک مباح کام ہے نا، اپنی پسند کا نام رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نام رکھو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی اولاد میں آپ کو عبد الرحمن ملتا ہے، عبداللہ ملتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے۔ اچھا کیا کوئی نام ایسا بھی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے سے منع فرمایا ہو؟ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک روایت ہے۔ اب اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں جو ہے وہ کیونکہ شہنشاہ نقوی صاحب کے جواب کے اندر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے خاص کوئی اس طرح کی کوئی صحیح کی ہے، بلکہ ایک حدیث میرے سامنے سے گزری ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ دوستو یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبثہ کان یسمى ملک الاملاک، اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت کے روز اور سب سے زیادہ خبیث شخص وہ ہوگا جس شخص کا نام ملک الاملاک ہوگا۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، املاک بادشاہوں کو کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ۔ خبیث ترین شخص قیامت والے دن وہ ہوگا اللہ کے نزدیک جس کا نام جو ہے وہ شہنشاہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یقین مانیں کہ کسی کو میں ہٹ نہیں کر رہا، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اور بخاری کے اندر جو ہے وہ اسی نام کے حوالے سے الفاظ جو ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ بخاری کی روایت کے اندر ہے ان اخنع الاسم عند اللہ تعالی رجل یسمى ملک الاملاک، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ رذیل ترین شخص وہ ہے جس کا نام جو ہے وہ شہنشاہ ہو، ملک الاملاک ہو، جس کا ترجمہ اردو کے اندر جو ہے وہ شہنشاہ ہی بنتا ہے۔ شہنشاہ نقوی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سمیت موہا کا عنوان ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ شہنشاہ نام نہ رکھا جائے۔ تو خدا کے لیے آپ اپنے عقیدے میں رہیں لیکن یہ نام جو ہے وہ کم از کم تبدیل فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کے نا آپ ہماری مخالفت بالکل کریں، اپنی جگہ کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لاج رکھ لیں۔ تو دوستو دیکھیے صحابہ اکرام والا جو دین ہے نا وہ مکمل دین ہے، آپ کو اس میں ہر پہلو کے اندر جو ہے وہ رہنمائی مل جائے گی۔ اب شیعہ مذہب کے اندر کیا ہے کہ سمیت موہا، جو مرضی رکھ لو، علامت کے طور پہ رکھنے جو مرضی رکھ لو، جبکہ صحابہ والا جو دین ہے، دین اسلام جو ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اس کے اندر آپ کو نام رکھنے تک کی جو ہے وہ رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تو ہو گئی بخاری مسلم نا اہل سنت کی، مسلمانوں کی کتب۔ اصول کافی کی طرف چلتے ہیں۔ اصول کافی کی روایت سے نا دو مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نام جو ہے وہ صرف سمیت موہا کی وجہ سے جو دل کیا وہ رکھ دیا، یہ جو ہے وہ شیعہ مذہب کے بڑوں کی بھی تعلیم نہیں ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو حدیث کرتاس کے نام پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو ہے وہ لان تان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کاغذ قلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا تھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لانے دیا۔ تو ان دونوں چیزوں کا جو ہے نا وہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ کافی کی اس روایت کو ذرا دیکھیے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بصحیفۃ حین حضرہ الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفہ یعنی کاغذ منگوایا
یرید ان ینہا عن اسماء لا یتسمی بہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ وہ نام بتا دیے جائیں، لکھوا دیے جائیں کہ جو نام نہ رکھے جائیں، منہ الحکم و حکیم و خالد و مالک، جو ہے وہ حکم، حکیم، خالد اور مالک یہ نام نہ رکھے جائیں۔ وذکر انہا ستۃ او سبعۃ، ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 6 یا 7 نام تھے، مما لا یجوز ان یتسمی بہا، کہ جو نام رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو شہنشاہ نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ سمیتموہا کا عنوان ہے جو دل کرے رکھ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مطلب جو اہل سنت کتابوں کے اندر ہے وہ بھی سامنے آ گئی، اور یہ امام معصوم کی جو ہے نا وہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جو کاغذ منگوایا تھا اس پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کچھ نام لکھوا دیں جو نہیں رکھنے چاہیے۔ وہ خلافت ولافت کا کوئی چکر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ منگایا تھا تاکہ 1400 سال کے بعد کوئی آدمی جو ہے وہ اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ سب میں ہی تو منہ ہاں جو دل کرے رکھ دو، بلکہ کچھ ناموں سے منع فرمایا تھا۔ ان ذاکروں کے پاس کتنا علم ہوتا ہے یہ تو مطلب واضح ہو گیا نا کہ ان کو اپنی کتابوں کا بھی نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ صحیفہ منگوایا، کاغذ قلم منگوایا، وہ کیوں منگوایا، ٹھیک ہے، اس کو بنیاد بنا کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ لان تان اور بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ وہ صحیفہ منگوایا گیا تھا تو اس لیے کہ بتا دیں کہ کون کون سے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ تو 2 مسئلے حل ہو گئے، ایک تو یہ کہ وہ صحیفے کا، اس کاغذ قلم کا تعلق کوئی خلافت کے ساتھ نہیں تھا، اور دوسرا یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ سمیتموہا کی بنیاد پہ یہ نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ کوئی ہندوؤں کے نام پہ، کفار کے نام پہ، مشرکین کے نام پہ جو ہے وہ رکھ دو، بلکہ ایسا ہے کہ کون کون سے نام نہ رکھے جائیں، اس کی بھی تعلیم ہے۔ اور اس روایت سے آگے اس صفحے کے اوپر باقی بھی کچھ جو ہے وہ ناموں کے حوالے سے رہنمائی کافی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو دوستو یہ ہم نے ان کی ویڈیو کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، اور ان کی طرف سے جواب آنے کی ہمیں بالکل امید نہیں ہے۔ میں صرف اپنے سامعین اور ناظرین جو ہیں، جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کا فرقہ جو ہے وہ حق قبول کرنے سے مانے ہے نا، تو آپ اللہ سے ہدایت طلب کریں، ٹھیک ہے۔ محبت تھی اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے آپس میں رشتے کیے ہیں، محبت تھی اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کے نام یہ رکھے ہیں، محبت تھی اسی وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 25 برس تک حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے جو ہے وہ دست راست رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے وزیر و مشیر رہے ہیں۔ محبت تھی اسی وجہ سے حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی ہے، محبت تھی اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے پیدا ہونے والی بیٹی ام کلثوم کا جو ہے وہ نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ اصول کافی کے اندر موجود ہے، اور حضرت امام جعفر صادق کا جو ہے وہ قول موجود ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان سے ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام زید بن عمر رکھا گیا۔ تو دوستو یہ محبت ہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمیٹی کے اندر شامل ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ دوستو یہ محبت ہی تھی کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور امام جو ہے وہ چنا۔ دوستو یہ شہنشاہ نقوی صاحب کی ویڈیو کا جو ہے وہ مفصل جو ہے وہ جواب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں، کون سے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کمنٹ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ ویڈیو کے متعلق کوئی بات ہے تو وہ کی جائے، خواہ مخواہ کی بحثیں جو ہے وہ چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم دائی مزاج قسم کے لوگ ہیں، ہم تو آپ کو صحابہ کرام، اہل بیت، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبتیں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ محبتیں چبھتی ہیں تو اللہ سے جو ہے وہ خیر مانگیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کس چیز کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو صرف محبت کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم
صحابہ حق کے تارے ہیں صحابہ پر فدا ہے غم صحابہ حق کے تارے ہیں صحابہ پر فدا ہے غم صحابہ حق کے تارے ہیں صحابہ پر فدا ہے غم صحابہ رب کے پیارے ہیں صحابہ پر فدا ہے غم صحابہ رب کے پیارے ہیں صحابہ پر فدا ہے غم وہ ایمان کے مینارے ہیں صحابہ پر فدا ہے غم کے عاشق جو ٹھہرے جان و دل ان